سخت سے سخت جنات کو حاضر کرنے کا اور جنات کو نکالنے کا اور جنات سے سوالات کرنے کا آزمودہ مجرب 100% گارنٹی شدہ قرآنی عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت، جامع اور مجرب ہے۔ اب آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا مریض ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جس کے جسم کے اندر سایہ ہے، جنات حاضر ہوتی ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر ان کو مبتلا کرتی ہیں، ان کو ختم کرنے کا، ان سے سوالات کرنے کا، اس انسانی جسم سے اس کو جدا کرنے کا پاورفل عمل لے کر، طاقتور عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ خواہ جنات کسی قسم کے ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، بت پرست ہوں، کسی قسم کے ہوں، تو ان کو آپ نے حاضر کیسے کرنا ہے اور ان سے آپ نے سوالات کیسے کرنے ہیں۔ اب آپ نے سوالات بھی کر لیے، حاضر بھی لگوا دی، اس کے بعد آپ نے اس جسم سے اس کو اب کیسے نکالنا ہے، اس انسانی جسم سے اس کو کیسے جدا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ نہ ہی اس میں آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی اپنے دل و دماغ کے اندر ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل آسان عمل ہے۔ اگر آپ کا کوئی مریض ہے، ایسا مرد ہے یا عورت ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جس انسان کے جسم کے اندر جنات حاضر ہوتی ہیں، جنات سایہ کر چکے ہیں، جنات اس جسم کے اندر گھر کر چکے ہیں، اب آپ نے آئے دن، پہلی علامات یہ ہوتی ہے کہ آئے دن اس انسانی جسم کو تنگ کرتے رہتی ہیں۔ کبھی اس طرح تنگ کرتی ہیں، وہ انسان کو، مرد ہو یا عورت ہو، نہ رات کو چین ہے نہ دن کو سکون ہے۔ اکثر بے ہوشی کی عالم کے اندر ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے انسان کے اوپر ایک مرتبہ حاضری ہو جائے، جنات گھر کر جائیں، سایہ کر جائیں، تو اندازہ لگائیں کہ اس کے جسم سے روحانی اعتبار سے کتنا خون جو ہے وہ سڑ جاتا ہے، کتنا خون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جل کر راکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی جسم کی جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت کمزوری کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا نہ دماغ کام کرتا ہے، نہ پورا جسم کام کرتا ہے۔ ہر وقت ایسے پڑا ہوتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، جیسے ایک مردہ پڑا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی جان نکل جاتی ہے، جان تک نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کیسے حاضر کرنا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں سے، کسی بھائی بہن میں سے، آپ کے خواتین و حضرات میں سے کسی کے اوپر یہ سایہ ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی یا ڈر پیدا کرنے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حصار کرنا ہے۔ اب حصار کا طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ آپ صرف اور صرف 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے نا ہتھیلیوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لے، یہ حصار ہو جائے۔ حصار کرنے کے بعد اگر آپ اس کو پکڑیں گے، اس کے اوپر پڑھائی شروع کریں گے، جنات کی حاضری کریں گے، تو آپ کے اوپر کسی طریقے سے وہ حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ اب آپ نے حصار کر لیا۔ حصار کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ البقرہ آیات نمبر 148، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ نے ایک مرتبہ پڑھا، جب پہنچے نا یہاں إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آپ نے اس جملے کو 11 بار دہرانا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس آیات مقدسہ کو آپ نے 11 بار تلاوت کرنا ہے، لیکن ہر بار آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب جنات کی حاضری ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے یہ عمل کر لیں تو فوراً آپ نے سورۃ الجن کی جو پہلی ابتدائی 7 آیاتی ہیں اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ پہلی ابتدائی 7 آیاتوں کی تلاوت کرنی ہے صرف ایک بار۔ جیسے ایک بار تلاوت آپ سورۃ الجن کی اسٹارٹ کریں گے، اس مریض کی کیفیات بدلنا شروع ہو جائے گی، اب اس کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا، اس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے آنکھیں سرخ، چہرے کے رنگت بدلنا اور اس جسم کے اندر حرکت آنا شروع ہو جائے گی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جنات جو ہیں اس کے اندر حاضر ہو چکے ہیں۔ اگر رہی بات حاضری کے بعد حاضر ہو چکے ہیں، آپ اس سے سوالات بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا سوال یہ ہے کہ آیا تو خود آیا ہے یا بھیجا گیا ہے؟ وہ جنات آپ کو بول کر بتائے گا کہ مجھے بھیجا گیا ہے یا میں خود حاضر ہوا ہوں۔ اب دوسرا سوال آپ یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ یہ بتا کہ اب تیرا مقصد اور تیرا مشن کیا ہے، آخر تو کیا چاہتا ہے، اتنی ہمارے مریض یا مریضہ صاحبہ کو کیوں تکلیف کے اندر مبتلا کر رہا ہے، آخر تو کیا چاہتا ہے؟ اگر وہ کہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اس کی خواہش کے مطابق، اس کے جوابات کے مطابق آپ اس سے کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب اگلی باری آپ کی یہ ہے کہ سوالات کسی قسم کے بھی کرنا چاہیں اس کے جواب دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آخری باری آپ کی یہ ہے کہ اب اس جسم سے، اس سخت سے سخت جنات کو کیسے نکالیں، اس جسم سے اس کو کیسے جدا کریں۔ اب آپ نے یہاں دیکھنا ہے، اس سے سوال کر کے پوچھیں تم مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، وہ بتائے گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ اس کو 3 مرتبہ کلمے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ پڑھیں گے وہ آپ کے ساتھ خود پڑھے گا۔ جب وہ پڑھ لے تو آپ نے کہنا ہے تجھے اس کلمے کی قسم اس جسم سے الگ ہو جا، اس جسم کی جان چھوڑ دے، اس مریض کے اوپر رحم کر کے تجھے اس کلمے کا واسطہ علیحدگی اختیار کر جا۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر 3 مرتبہ کلمے پڑھا کر اس کو کلمے کی قسم دیں گے تو رب کعبہ کی قسم پوری زندگی وہ جنات پھر کبھی اس انسان کے قریب نہیں آئیں گے، حاضر نہیں ہوں گے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے، دوسرا سوال، تو آپ جس کو ماننے والا ہے عیسائی ہے اور اسی طرح بت پرست ہے، اسی طرح کافر ہے، جس کو ماننے والا ہے اس کو قسم دے کر کہیں تجھے فلاں کی قسم، فلاں بت کی قسم، تو اس جسم سے الگ ہو جا، جدا ہو جا، رب کعبہ کی قسم، ایسی قسم دے کر اس کو کہیں گے تو وہ دوبارہ کبھی بھی اس جسم کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔